ویلکم ٹو ڈیلی انڈو پاک. مائی نیم از مجاہد. ریسنٹلی برٹش پاؤنڈ کے ڈاؤن فال کے حوالے سے آپ کو کافی ساری نیوز ملیں گے جس میں یہ لکھا ہے کہ برٹش پاؤنڈ اپنے ہسٹری کے لوویسٹ ویلیو پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ برٹش پاؤنڈ کے اس ڈاؤن فال کے ریزنز کیا ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا صرف اور صرف برٹش پاؤنڈ ہی ہے جو اس ڈاؤن فال کا شکار ہے یا اور بھی کرنسیز ہیں جو اپنی ویلیو کو لوز کرتی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں، ورلڈ وار 2 کے بعد جہاں آپ کو 1 پاؤنڈ کے بدلے میں $4 ملتے تھے، 1980s تک آتے آتے وہ $2.2 ہو گئے، اور پھر 1985 میں UK کے فائنانشل کرائسس کے بعد وہ تقریباً $1 تک پہنچ گئے. پھر 1989 میں IMF کی طرف سے $3.9 بلین لون لینے کے بعد UK کا پاؤنڈ پھر سے تھوڑا بہت سٹیبل ہوا اور اس کے بعد پھر سے بڑھنے لگا. لیکن ابھی UK کے نئی پرائم منسٹر لیز ٹرس کے آنے کے بعد UK کے پاؤنڈ کا ڈاؤن فال پھر سے شروع ہو گیا ہے. ابھی اگر آپ گوگل پر سرچ کرو گے تو پاؤنڈ آپ کو تقریباً 1.06 یا 1.07 کا ملے گا، جو کہ UK کے پاؤنڈ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. لیکن ان سب چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہم کرنسی کرائسس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں پاؤنڈ کا ڈاؤن فال اور اس کے وجوہات. دیکھیں، کرنسی کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ملک کی کرنسی سڈنلی اپنی ویلیو کو لوز کر جائے تو اسے کرنسی کرائسس کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں بزنسز کے حوالے سے انسرٹینٹیز پائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ملک نے کچھ باہر ایکسپورٹ کرنا ہو تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ امپورٹ کرنا ہو تو اس ملک کے لیے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان سب کا UK کے عوام پر کیا اثر ہوگا. مثلا اگر UK کے لوگ امریکہ سے $10 کی چیز منگواتے ہیں تو پہلے اس کے لیے اسے £7 پے کرنے پڑتے تھے. اب چونکہ پاؤنڈ کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو اس سیم چیز کے لیے اسے £10 پے کرنے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ UK کی گورنمنٹ اپنے انرجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیچرل گیس اور پیٹرولیم پروڈکٹ کو امپورٹ کرتی ہے، جو اسے ڈالر میں پے کرنا پڑتا ہے، اور نتیجتاً UK کے عوام کو گیس اور بجلی مہنگے قیمتوں پر ملتی ہے. اس کے علاوہ UK کی سرکار اپنے لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے تقریباً 50% آف دا فوڈ آئٹم باہر سے امپورٹ کرتی ہیں. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پاؤنڈ کے اس ڈاؤن فال کے پیچھے وجہ کیا ہے. اس کے وجوہات تو بہت سارے ہیں. پہلے کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی بری طرح سے افیکٹ ہوئی، جس نے UK کی اکانومی کو بھی بری طرح سے افیکٹ کیا. جب UK کی اکانومی کورونا کے اثرات سے نکلی تو اس کے بعد رشیا یوکرین وار شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک بیرل کی قیمت جہاں $65 ہوا کرتی تھی وہ تقریباً 120 اور 125 تک پہنچ گئی، جس نے UK کے امپورٹ بل کو تقریباً 2 گنا زیادہ بڑھایا. اس کے ساتھ ساتھ UK کے لیے نہ صرف انرجی پرائسز بڑھ گئی بلکہ UK نے یوکرین کو بلینز آف ڈالر ویپن دینے کا بھی وعدہ کیا، جس کی مالیت تقریباً 2.3 بلین پاؤنڈ تھی. اب ایسا تو نہیں کہ UK کے پاس یہ سب چیزیں لاتعداد مقدار میں پڑی ہے، بعد میں UK کے خود بھی اپنے فوج کے لیے یہ سب چیزیں خریدنی پڑیں گی. اس کے علاوہ آپ نے امریکہ کی مہنگائی کے بارے میں بھی سنا ہوگا، جس کی وجہ سے امریکہ کے ریزرو بینک نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ انٹرسٹ ریٹس بڑھائیں گے تاکہ مہنگائی کو اچھی طرح سے قابو کر سکیں. اب US کے جن انویسٹر نے ملک سے باہر انویسٹمنٹ کرنی تھی انہوں نے وہ انویسٹمنٹ بند کر دی، جس کی وجہ سے UK میں US انویسٹر کی طرف سے جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بند ہو گئی، کیونکہ اب انہیں بینکوں سے زیادہ سود یا منافع مل رہا ہے. چونکہ US نے ڈالر کی کوانٹٹی کو کم کر دیا تو اس وجہ سے بھی ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اور ڈالر کی ویلیو بڑھ گئی، جو الٹرنیٹیولی اس سے بھی پاؤنڈ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. لیکن ریسنٹلی جس چیز کی وجہ سے پاؤنڈ کی ویلیو میں کمی آئی ہے وہ ہے UK کے نئی پرائم منسٹر نے چونکہ ایک بل پاس کیا جس میں UK کے عوام کو تقریباً 45 بلین پاؤنڈز کے ٹیکس کٹس ملیں گے، جو UK کی 50 سالہ ہسٹری میں سب سے بڑا ٹیکس کٹس ہے. لیز ٹرس سمجھتی ہے کہ UK کی اکنامک گروتھ اوور دا پیریڈ بہت کم ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ UK کے امیر لوگوں کو ٹیکس میں کمی دینا چاہتی ہے، جس سے UK کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا
تو وہ UK کی اکانومی میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر دیں گے اور زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے، جس کی وجہ سے UK کی اکنامک گروتھ بڑھ جائے گی اور ساتھ میں امپلائمنٹ بھی۔ اور اس بل سے مڈل کلاس اور غریب بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سالانہ 1000 پاؤنڈز بچا پائیں گے اور بجلی اور گیس کے بلز کو ایزیلی ادا کر پائیں گے۔ اب جب وہ اس بل کو منظور کر رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اسے کرٹیسائز بھی کیا اور کہا کہ یہ بل غریب سے زیادہ امیر کو فائدہ دے گا۔ جہاں یہ کسی غریب کو 7.66 پاؤنڈ کا فائدہ دے رہا ہے تو اس مقابلے میں یہ امیر کو تقریباً 1800 پاؤنڈ کا فائدہ دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کرٹیسائز کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں گے جس سے وہ زیادہ پیسے خرچ کریں گے اور اس سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ یہ صرف پاؤنڈ کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ یہ دنیا کی تمام کرنسی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چائنیز یوان 2008 کرائسس کے بعد سب سے لوویسٹ پوائنٹ پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیپنیز گورنمنٹ نے 1998 کے بعد پہلی بار فارن ایکسچینج مارکیٹ میں انٹروین کیا تاکہ جیپنیز یوان کو سپورٹ ملے۔ یورو بھی ڈالر کے مقابلے میں سب سے لوویسٹ پوائنٹ پر ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ امریکہ کے ریزرو بینک کی طرف سے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ سے دنیا کے تمام کرنسی اس کا شکار ہوئے ہیں۔ اب کنٹرول کیا ہے؟ پاؤنڈ کے اس ڈاؤن فال کو کیسے روکا جائے؟ تو بینک آف انگلینڈ نے ٹیکس کٹ بل کے منظور ہونے سے پہلے ایک دن اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا تاکہ انگلینڈ کے لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے سیو کرے، جس سے انفلیشن کم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر گورنمنٹ اور ریزرو بینک آف انگلینڈ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے اور وہ اسے خرچ کرے جس سے اکنامک گروتھ ہو جائے، اور دوسری طرف ریزرو بینک چاہتی ہے کہ لوگ پیسے کو زیادہ خرچ کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ سیو کرے تاکہ مہنگائی پر قابو پا سکے۔ آخر میں اپنا اوپینین دوں گا اور یہ کہ ریسنٹ حالات سے UK کا پرابلم ان مائی اوپینین وہ اکنامک گروتھ نہیں بلکہ انفلیشن ہے۔ بجائے اس کے کہ لیس ٹرس انفلیشن کو کم کرے، وہ اس کے خلاف جا رہی ہے۔ یہاں پر دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے ووٹر کو خوش رکھے اور انہیں یہ دکھائے کہ انہیں فکر ہے، بلکہ دراصل میں یہ بل UK کی اکانومی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ مجبور بھی ہے، کیونکہ اگر آپ نے ہاؤس آف کارڈز جو نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے اگر آپ نے وہ دیکھی ہو تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ پولیٹیشین اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کن کن چیزوں سے گزرتے ہیں۔ یہ بینکر اور سرمایہ دار لوگ ہی اصل میں پولیٹیشین کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ، میڈیا، سب کچھ ہوتا ہے۔ مثلا عمران خان، بلاول بھٹو، شریف خاندان یہ سب جلسے کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ اپنی جیب سے پے کرتے ہیں؟ یہ عمران خان کے لیے جہانگیر ترین اور علیم خان کیوں کروڑوں روپے ادا کرنے کے لیے تیار تھے؟ کیا وہ سب کچھ مفت میں تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ان سرمایہ دار لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ الیکشن میں جیتنے کا چانس مثلا اے پارٹی کا ہے تو وہ اس پر انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے رسپانس میں حکومت ایسی پالیسیاں بناتی ہے جس سے انہیں اربوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیس ٹرس کے ساتھ بھی سیم ہو رہا ہے۔ اگر لیس ٹرس کی 20 سالہ کیریئر کو دیکھا جائے تو اس نے ہمیشہ انیکویلٹی آف ویلتھ پر آواز اٹھائی، مگر اب وہی کر رہی ہے جس کو پہلے وہ کرٹیسائز کر رہی تھی۔ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ حکومت میں آتی اگر ان لوگوں کا ساتھ ان کے پاس نہ ہوتی۔ رشی سوناک اپنے الیکشن کمپین میں کہہ رہا تھا کہ لیس ٹرس کی ساری پالیسیاں امیروں کو فائدہ دے رہی ہے، اس وجہ سے UK کے امیر لوگ اور میڈیا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ تھی میری انالیسز۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ خدا حافظ۔